اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لترابه المقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وحسن الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما باقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في المحكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إني جائل في الأرض خليفة بعوض بلندرين صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر دشمنان اہل بیت لعنت خاندان بطول پہ صلوات اجازت نوکر شروع کی جائے اللہ اپنے حبیب سے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے دن کی قسم اور رات کی قسم توجہ ہے مجھے دن کی روشنی کی قسم اور رات کے اندھیرے کی قسم وَمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ میرے حبیب نہ میں کبھی آپ سے ناراض ہوا نہ میں نے کبھی آپ کو تنہا چھوڑا توجہ ہے ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کس وقت نازل ہوئی جب حضرت آمنہ کا چاند مبلغ توحید کعبے میں کھڑے ہو کر تبلیغ توحید فرما رہا تھا اور آپ کے زبان معجز سے بیان سے مذمت مشرکین جاری ہو رہی تھی میرے پیغمبر نے 11 آیت تلاوت فرمائی اللہ نے فرمایا میرے حبیب نہ میں آپ سے کبھی ناراض ہوا نہ میں نے کبھی آپ کو تنہا چھوڑا مکہ کے پرآشوب ماحول میں مبلغ توحید خطیب اعظم مولا نہج البلاغہ تقریر فرماتے ہوئے 11 آیت تلاوت فرمائی 11 آیت تلاوت فرمائی آیت پڑھی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو جو ایک لمحے کے لیے بھی مشرک رہا ہو اس کی اطاعت نہ کرو اور 11 آیت تلاوت فرمائی اور ان 11 آیتوں کے مجرم اس وقت پیغمبر کے سامنے کھڑے تھے اس وقت پیغمبر کے سامنے کھڑے تھے سرور انبیاء نے 11 آیت تلاوت فرمائی اور 11 آیتوں کے مجرم پیغمبر کے سامنے کھڑے تھے آیت پڑھی کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو ڈنڈی مارنے والا سامنے کھڑا تھا جو چغل خور ہو اس کی اطاعت نہ کرو اور وہ بھی سامنے کھڑا تھا جس کا باپ معلوم نہ ہو اس کی اطاعت نہ کرو یعنی ہر آیت کا مجرم پیغمبر کے سامنے کھڑا تھا 11 کے 11 مجرمین نے ایکا کیا کہ یہ ایک ہے ہم 11 ہیں یہ اکیلا ہمارے خلاف آیتیں پڑھ رہا ہے اٹھو اور اسے ختم کر دو 11 کے 11 مجرمین نے محمد مصطفیٰ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور ادھر پیچھے سے محمد کے پیچھے سے ابو طالب ظاہر ہوئے گھبرائی ہوئی رسالت نے دیکھا کہ یہ مجھ سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں ادھر کافر ڈرے اور محمد کے دل میں خیال آیا کہ یہ ڈرے کیوں اور ادھر آیت آ گئی ما ودعک ربک وما قلی میرے حبیب ہم نے کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ایک سلوات پڑھیں محمد علیہ محمد ساتھ رہے ابو طالب اور اللہ نے کہا ہم نے کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا مولوی
جب بھی تشبیہ دیتا ہے کہ حسن یوسف، اگر یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھیں. ارے کہاں یوسف، کہاں محمد مصطفیٰ. جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اس کو یوسف کہتے ہیں، جس پر اللہ عاشق ہو جائے تو محمد مصطفیٰ. ایک سلوات پڑھے آلے محمد. آتے ہیں اپنی موضوع کی طرف. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے فرمایا میں زمین کے لیے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. میں زمین کے لیے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو جنت سے نکال دیا. بھائی وہ جنت کے لیے بنا کب تھا؟ توجہ ہے، وہ جنت کے لیے بنا کب تھا؟ اس کو بنانے سے پہلے اللہ نے کہہ دیا تھا فی الارض، زمین کے لیے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. میں زمین کے لیے ایک خلیفہ بنایا زمین کے لیے. رہتا جنت میں کیوں؟ بس 4 دن وہاں رکھا تھا تاکہ اولاد میں جا کے بتائے کہ علی کی محبت میں ملنے والا انعام کیسا. ایک سلوات پڑھیں آل محمد کے ساتھ. اللہ نے فرمایا میں زمین کے لیے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. میں زمین کے لیے ایک خلیفہ بنانے والا. آدم کی خلافت کا ثبوت قرآن میں ہے. تو اب جناب آدم کی فوج دکھاؤ، آدم کا تاج دکھاؤ. تخت نہیں تھا آدم کے پاس، آدم خلیفہ تھا. درباری نہیں تھے، آدم خلیفہ تھا. پتہ چلا خدا کے بنائے ہوئے خلیفے کے لیے تخت کا ہونا ضروری نہیں. یا اللہ تو نے آدم پر پروٹوکول کیا دیا؟ کہا میں نے فرشتوں کو جھکا دیا. اب اللہ کے خلیفے کی نشانی یہ ہے کہ فرشتے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. اب نبی کے بعد یہ نہ بتاؤ کہ تخت کس کے پاس تھا، تاج کس کے پاس تھا. یہ بتاؤ کہ فرشتے کس کے گھر میں نوکری کرتے تھے. فرشتوں نے کسی کے گھر میں نوکری نہیں کی، کسی نبی کے گھر میں بھی نہیں. نوح کشتی بناتا رہا، جبریل آ کر بتاتا رہا یہ درخت کاٹو، اس کا پھٹا بناؤ، یہ پھٹا یہاں لگاؤ، یہاں نہ لگاؤ. جبریل آ کر صرف مشورہ دیتا تھا. جبریل کسی کام میں شریک نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا جبریل پھٹا اٹھا کر دے. ضعیف نبی ہے، کہنے لگا میں اس کا نوکر نہیں کہ میں اسے پھٹا اٹھا کر دوں. حالانکہ کشتی پرائیویٹ نہیں تھی اور نوح کی بیوی اس قابل نہیں تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں صحبت اثر بدلتی ہے، غلط. آسیہ مومنہ تھی، فرعون کے گھر میں رہی، ایمان نہیں چھوڑا. کتنا نیک کردار ہے اس بی بی کا. فرعون یوسف ساری زندگی کافروں میں رہا، نبی رہا. یوسف کے بھائی نبی کے پاس رہے، ٹھیک نہیں ہوئے. آسیہ فرعون کے گھر میں رہی لیکن مومنہ رہی. شیطان بڑا خوش ہوا یہ فکرہ سن کر. شیطان کیوں خوش ہوا؟ تم بی بی آسیہ کی تعریف کرو کہ وہ فرعون کے گھر میں رہ کے مومنہ رہی. تو شیطان کہنے لگا کچھ کنیزیں میری بھی ہیں. اگر اللہ کی کنیز فرعون کے گھر میں رہ کے خراب نہیں ہوئی تو میری کنیز نبی کے گھر میں رہ کے ٹھیک نہیں ہو. چند بندوں کے علاوہ آپ سارے سمجھ گئے، میں نے نام نہیں لیا. آپ کو پتہ ہے میں نوح کی بیوی کی بات کر رہا ہوں. ایک سلوات پڑھیں آل محمد کے ساتھ. ٹائم مختصر ہے، بس 2-4 لفظ ذکر مصائب کے. اگر ولایت علی کی جنگ کربلا نہ ہوتی عالیہ کبھی بھی چادر نہ دیتی، اور جو چادر اسے اکبر سے پیاری تھی. سلطان الذاکرین احمد بخش بھٹی علیہ مقام کا جملہ میں انٹرنیٹ پہ بھی سنائے. وہ فرما رہے تھے 12 مربع میل ہے یہ کربلا. 12 مربع میل میں جو 3 دن کا بھوکا پیاسا خنجر سے شہید ہو کر سو جائے اسے کہتے ہیں حسین، اور جو 36 شہروں میں جنگ کرے اسے کہتے ہیں اکبر کے پالنے والے. تیری بھی طرف چلی نا جب حسین کی گردن پہ، تو حسین نے گردن کو اٹھا کے اسلام سے کہا اسلام شفا مل گئی ہے. اسلام نے کہا مولا شفا تو مل گئی ہے، بقا. جب بقا کا نام آیا 70 قدم کے فاصلے سے عالیہ کی آواز آئی تیری بقا جانے میری رضا جانے. اسلام میرے حسین کو زیادہ تکلیف نہ دے، تیری بقا جانے زینب کی چادر. 36 شہروں میں ایک شہر آیا بال پال وہ شہر ہے جسے عالیہ نے بد دعا دی ہے. پوچھا گیا بی بی ہر شہر کو بد دعا نہیں دی، بال پال کو بد دعا کی دی، کیوں دی؟ بی بی فرما رہی تھی یہ وہ بے حیا حاکم ہے جس نے مجھ زینب کو تو کر کے بلایا، جس نے مجھ زینب کو تو کر کے بلایا. شہروں سے گزرتی آئی، 3 خطبوں سے
کوفہ فتح کیا 26 یا 27 دن کوفہ میں مہمان رہی علی کی بیٹی کربلا سے کوفہ کوفہ سے پھر کربلا پھر مشکل راستوں سے گزرتی آئی شام بے غیرت کے دربار میں جا کے پہنچی جو شام کے سوار بیٹھو گواہی دینا 9 فٹ زمین سے اونچا ہے تخت یزید کا یہ 9 فٹ زمین سے اونچا بیٹھا سید زادیاں نیچے ہیں 9 گھنٹے کے بعد 9 گھنٹے کے بعد یزید کے منہ سے لفظ نکلا کہاں کھڑی ہے زینب جس نے بھائی سے بڑھ کر میری حکومت کا نقصان زیادہ کیا ہے اس وقت علی کی بیٹی کہتی اماں فضا آگے سے ہٹ میں اس وقت زینب نہیں میں علی ہوں اماں وہ وقت آ گیا جس کا وعدہ میں نے شبیر کی لاش پہ کیا تھا 4 یا 5 قدموں کا فاصلہ تھا بے غیرت کے تخت میں اور عالیہ میں 4 قدم میری مخدومہ چلی روم کا سفیر کرسی چھوڑ کے اٹھا اس کے ساتھ جتنے سپاہی تھے وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے اوے آنکھیں بند کرو شراب کے پیالے زمین پہ پھینکو انہوں نے کہا ہوا کیا ہے کہا یہ جو بی بی چلتی آ رہی ہے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مباہلہ میں بطول آ گئی ہے وہ مسلمان بے غیرت ہو گئے ہیں انہوں نے محمد کا گھر برباد کر دیا ہے اور تیری محبت کو دیکھ کے صرف 2 منٹ نہیں آدھے منٹ کی بات ہے یزید یزید کہتا ہے بی بی 28 رجب سے لے کر آج تک آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی بی بی کہتی ہے مشکل بات تو نے بے حیا ماحول میں پوشی ہے بی بی کہتی ہے 28 رجب تھی آدھی رات تھی حسین کے ساتھ میں نے وطن چھوڑا میں چپ کر گئی میں کربلا پہنچی میں نے احرام توڑے میں 2 محرم کو کربلا پہنچی 7 محرم کا دن چڑھا تیرے فوج کے جانور پانی پیتے رہے ہو میری 4 سال کی بیٹی خالی پیالہ لے کے کبھی اس خیمے میں جاتی تھی کبھی اس خیمے میں جاتی منت نہیں ایسا نہ کری علی تھی دل کری دروں میں بی بی کہتی ہے 10ویں محرم کا دن چڑھا میں نے تسبیح پڑھی میرے اکبر نے آزان دی میرے حسین نے نماز پڑھی میں مصلی سے نہیں اٹھی کہ جسے میں نے برقوں میں پالا تھا اس کے کلیجے میں پرچی اتر گئی میں چپ کر گئی بی بی کہتی عباس کو نہ روئی اکبر کو نہ روئی اصغر کو تیر لگ گیا 70 قدم کے فاصلے سے منت رہی نہیں منت کرتی رہی شمر نے نہیں سنی حسین شہید ہو گیا میں چپ کر گئی بی بی کہتی ہے 9 لاکھ بدماش کے سامنے شمر نے میرے برقے میں ہاتھ ڈالا میں چپ کر گئی بی بی کہتی ہے تیرے 36 شہروں میں ننگے سر چلی میں چپ کر گئی بی بی کہتی ہے عمر جاتی زینب یہ وقت نہ دیتی یزید کہتا ہے کون سا بی بی کہتی ہے او بے حیا جو پاپا سے نہیں بولی اسے شرابی سے بولنا پڑا اور میرے پاپا کے اذن اللہ کان ترس گئے اور میری زینب قرآن سنا سیعلم الذین ظلموا